بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق جو میں نے اب سے پہلے سبق پڑھایا تھا اسی کے مطابق ہے۔ ہم نے قاعدے کا سب سے پہلے سبق تختی نمبر 1 مفردات یہ سبق پڑھا تھا۔ آج اسی سبق کے متعلق چند باتیں بتانے کے لیے یہ سبق آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کو جاننا چاہیے کہ مفردات کس کو کہتے ہیں۔ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ان کو حروف تہذیبی کہا جاتا ہے۔ الف سے لے کے یا تک جو حرف ہے ان کا نام حروف تہذیبی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حروف قرآن کریم کے وہ بنیادی حروف ہیں کہ پورے قرآن کریم کا دار و مدار انہی حرفوں پر ہے۔ اگر یہ حرف درست ہوں گے تو قرآن کریم بھی درست ہوگا۔ ان حرفوں کی ادائیگی میں اور ان حرفوں کے پڑھنے میں، ان حرفوں کی صحت کے ساتھ، آواز اور مخارج کے ساتھ ان کو سیکھا جائے گا تو قرآن کریم پڑھنا آسان ہوگا۔ تو یہ حروف قرآن کریم کی بنیاد اور جڑ ہے۔ ہم نے الف کو جب پڑھا جاتا ہے تو نہیں کھینچتا، الف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جیسے الف سے لے کے آگے با سے یا تک سارے حرف ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جائیں گے۔ جیسے با، تا، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب ان حرفوں کے اندر کچھ حرف ایسے ہیں جن کا مخارج ایک ہے، جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے تا، زال، واو، یہ تین حرف ہیں، تینوں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ ان کی آواز میں فرق ہے اور وہ صفات کی وجہ سے ہے۔ مخارج ایک ہے، نکلتے ایک ہی جگہ سے ہے، لیکن آواز الگ ہے۔ سا، زال، اس کی آواز باریک ہوتی ہے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ وا کی آواز پر ہوتی ہے، منہ بھر کے وا کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ زال اور تا کو نرمی سے باریک پڑھیں گے اور وا کو پر، منہ بھر کے اس کی آواز نکلے گی۔
ایسے ہی آگے 3 حرف ہیں، زا سین صاد، تینوں کا مخرج ایک ہے، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن آواز میں فرق ہے صفات کی وجہ سے۔ زا اور سین ان کی آواز باریک ہوتی ہے، نیچے کو آتی ہے، اور صاد اس کی آواز پر ہوتی ہے۔ زا سین کیا ہوئی؟ باریک، اور صاد پر، تینوں کا مخرج ایک ہے، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ تینوں حرفوں کے اندر سی پی کی آواز نکلے گی، کیسے؟ زا، سننا، سین، صاد، ایسے ہی 3 حرف ہیں، تا، دا، طا، تینوں کا مخرج ایک ہے، لیکن صفات کی وجہ سے آواز الگ ہے۔ کیا ہے؟ تینوں کا مخرج ایک ہے، ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، لیکن آواز میں فرق ہے۔ تا، دال یہ باریک ہوں گے، طا یہ پر ہوگا، اس کی آواز منہ بھر کے نکلے گی، آئی سمجھ میں؟ ایسے ہی آگے غین، خا، قاف، کاف، ان کا مخرج حلق کے شروع والے حصے سے ہے، منہ کے جانب باہر کا حصہ، یہ حلق کے اندر سے نہیں نکلتے، حلق کے باہر کے حصے سے نکلتے ہیں۔ ان کے اندر غین، خا، ان کی آواز پر ہوگی، قاف کو بھی پر کر کے پڑھیں گے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ایسے ہی واد، واد کو جب پڑھا جاتا ہے تو زبان کی کروٹ کو بدل کر پڑھا جاتا ہے، زبان کو کروٹ دے کر دائیں طرف لگاؤ، زبان کی نوک کہیں نہیں لگے گی، صرف واد کے نکالنے میں زبان کی کروٹ کو دائیں طرف لگاؤ، یہاں سے واد نکلے گا۔ ایسے ہی حمزہ، ہا، یہ 2 حرف سینے کی طرف سے نکلتے ہیں، حلق کا آخری حصہ، جب ان 2 حرفوں کو پڑھا جاتا ہے تو سینے کے اندر ایک آواز اور ایک دھڑک محسوس ہوتی ہے، ہا، حمزہ، یہ ہے۔ تو یہ سبق جو اب سے پہلے سبق پڑھایا گیا اسی کے مطابق ہے، اس سبق کو بار بار سنیں اور اس کے بعد اس سبق کو سنیں، آئی سمجھ؟ تمہیں بتا دیا گیا، اس سبق کو سنیں، اس کے بعد اس کو سنیں